علیکم جی، میرا نام ہے شیخ عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ کو رنگ دو، جہاں سوچ بولتی ہے۔ 2026 کے سٹارٹ ہی سے ہم مختلف میڈیا چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک خبر دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جنریشن زی کیا واقعی ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنی کنٹریبیوشن ادا کر پا رہی ہے، یا یہ جو نیو جنریشن ہے، جنریشن زی بھی جس کو بولتے ہیں، کیا وہ واقعی ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کنٹریبیوشن ادا کر سکتی ہے؟ تو سوال تو ہے کہ یوتھ غلط ہے یا سسٹم؟ آج ہر کوئی یوتھ کو بلیم کرتا ہے، نیو جنریشن کو بلیم کرتا ہے، کام نہیں کرتے، سیریس نہیں، ڈسپلن نہیں، ٹیمپرامنٹ کی کمی ہے، پل میں تولا پل میں ماشا والا ایک سینیریو ہے۔ تو اگین سوال تو پھر ابھرتا ہے، سوچ تو پھر آتی ہے، کیا یوتھ غلط ہے یا سسٹم؟ اس یوتھ کے پاس، نیو جنریشن کے پاس ڈگریز موجود ہیں لیکن گائیڈنس نہیں، ٹیلنٹ موجود ہے لیکن پلیٹ فارم نہیں، انرجی موجود ہے لیکن ٹرسٹ نہیں۔ لگتا ہے کیونکہ سسٹم جو ہے کنٹرول چاہتا ہے، سسٹم اوبیڈینس چاہتا ہے، لیکن سسٹم آنرشپ نہیں چاہتا۔ ہمارے نوجوان جو کہ جاب کے لیے متلاشی ہیں اور بہت سے انٹرویوز کے انتظار میں رہتے ہیں، انٹرویو ہونا تو دور کی بات، لیکن جو پہنچ بھی جاتے ہیں انٹرویو فیز میں، وہ بھی کئی انٹرویو دے کے اگر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا ہماری یوتھ غلط ہے یا ہمارا پروسیس؟ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ بھی سمجھنے والی ہے کہ یوتھ ہمارا فیوچر نہیں ہے، یوتھ ہمارا پریزنٹ ہے۔ اور آج کی پوڈ کاسٹ کا ایک اہم لیسن ہے، لیڈرشپ کو یہ چاہیے کہ لیڈرشپ یوتھ کو کنٹرول نہیں کرتی بلکہ یوتھ کو امپاور کرتی۔ اب ہم جنریشنل ٹائم لائنز کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ڈفرنٹ ٹائم لائن، ڈفرنٹ ادوار میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، اس کا ایک سائنٹیفکلی نام جو ہے وہ تجویز کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہم جنریشن ایکس کی بات کریں تو یہ جو 1965 سے 1980 کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو جنریشن ایکس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو 1981 سے 1996 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں ان کو ملینیلز یا جنریشن وائی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جین زی 1997 سے 2012 کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ان کو جین زی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جین الفا 2013 سے 2025، اور اس سے نیکسٹ ورژن جو ہے جنریشن بیٹا جو کہ 2025 سے آن ورڈ کا جو جنریشن ہے اس کو کہا گیا ہے۔